بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کافی سارے لوگوں کا یہ سوال ہے کہ حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے ہیں، دین پر چلنا بہت مشکل ہو گیا ہے، زندگی گزارنا مشکل ہو گیا ہے۔ آخر ایسے حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اور ہمیں کس طرح زندگی گزارنی چاہیے؟ تو آپ کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ حالات کا آنا یہ پہلے سے طے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا ہے الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ اے لوگو، کیا تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ تم ایسے ہی چھوڑ دیے جاؤ گے کہ تم نے یہ جو کہہ دیا ہم ایمان لائے ہیں تو یہ کافی ہو جائے گا ایمان لانا، اور تمہاری آزمائش نہیں ہوگی، تمہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ تو یہ آزمائشوں کا آنا، یہ حالات کا آنا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بیان فرمایا ہے کہ ایک زمانہ آئے گا دین کے اوپر جمنا آگ ہاتھ کے اوپر اور چنگاری ہاتھ کے اوپر رکھنے کی طرح ہوگا۔ تو حالات کا آنا، مشکلات کا آنا، آزمائشوں کا آنا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ حالات آئیں، مشکلات آئیں اور آزمائش اور امتحان آئیں مگر ہم پیچھے ہٹ جائیں اور ان حالات کا مقابلہ نہ کریں۔ بڑی افسوس کی بات ہے، ان لوگوں کے اوپر بڑا افسوس ہوتا ہے جو اس بیٹی کو دیکھ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ جب اس بیٹی نے منہ کھول رکھا ہے تو پھر تو وہ بھگواداری لوگ آئیں گے ہی اور اس کی عزت کے اوپر حملہ کریں گے ہی۔ وہ لوگ ہیں جو قانون کے اور حکومت کے پہلو پہ چلتے ہیں اور حکومت کی بات کو مانتے ہیں، اور حکومت جس طرح کہتی ہے اس طرح وہ ان کے ساتھ رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو شرم کرنی چاہیے اور ایسے لوگوں کو اپنی عقل سے کام لینا چاہیے کہ ہم مرد چوڑیاں پہن کر گھروں میں بیٹھ گئے ہیں اور وہ بیٹی اپنے خلاف اٹھنے والی آواز کو دبا رہی ہے، اس کو ختم کرنے کی کوشش کر رہی ہے، ہم اسی کے خلاف بول رہے ہیں۔ ایسی بیٹیوں کو سلام ہے اور ان کی ہمت کو اور ان کی بہادری کو سلام ہے کہ جنہوں نے وہ کام کر دکھایا ہے جو مرد نہ کر سکے ہیں، جنہوں نے صحابہ کرام کی تاریخ کو دہرا دیا ہے۔ صحابہ کرام کے اوپر کتنے مشکل حالات آئے تھے مگر انہوں نے کبھی انکار نہیں کیا اللہ اکبر کہنے سے، انہوں نے کبھی انکار نہیں کیا ایمان پر جمے رہنے سے، اور انہوں نے آزمائشوں کا مقابلہ کیا، اپنے دشمنوں سے ڈٹ کر مقابلہ کیا، ہمت نہیں ہاری ہے۔ یہی تاریخ اس بیٹی نے بھی دہرائی ہے۔ اس نے اپنے خلاف اٹھنے والی آواز کو دبایا، اپنے خلاف آنے والے بھگواداری لڑکوں کو بھگایا اور اللہ اکبر نعرے لگاتی ہوئی چلی گئی۔ جس مقصد کے لیے آئی تھی اس مقصد کے اندر کامیاب ہوئی۔ اس کو نہ کسی نے روکا نہ کسی نے ٹچ کیا، اور ان لوگوں کے اوپر ایک بہت بڑا تماچا لگ گیا کہ تم جس کو دبانا چاہتے ہو وہ اٹھ کر رہے گا، کوئی کسی کو دبا نہیں سکتا اور کسی کے اندر یہ ہمت نہیں ہے۔ آج جو بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ حالات آ گئے ہیں، ہمارے لیے رہنا مشکل ہو گیا ہے اور زندگی گزارنا مشکل ہو گیا ہے، ان کو سبق حاصل کرنا چاہیے ان بیٹیوں سے کہ جنہوں نے اپنے خلاف اٹھنے والی آواز کے اوپر ہمت نہیں ہاری ہے، یہ گھروں میں نہیں بیٹھی ہیں۔ اگر ان سے یہ کہا گیا کہ تم حجاب کے ساتھ اسکول میں نہیں آ سکتی، تم پردے کے ساتھ اسکول میں نہیں آ سکتی، تو انہوں نے کہا تمہارا اسکول تمہیں مبارک، تمہاری یونیورسٹی تمہیں مبارک۔ ہمیں پہلے اپنی شریعت کو دیکھنا ہوگا، جو شریعت ہمیں کہتی ہے، ہم سے مطالبہ کرتی ہے، ہم اس کے مطابق چلیں گے۔ اگر ہمیں اس سے روکا جا رہا ہے تو ہم ایسی پڑھائی کو نہیں کر سکتے۔ ہمیں اپنے شریعت کے قانون کے ساتھ اس ملک میں رہنے کا پورا حق ہے۔ اگر ہمیں اس قانون سے ہٹایا جا رہا ہے تو ہم اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے اور اس کے خلاف بولیں گے۔ ایسا ہم نہیں کر سکتے کہ اگر حکومت ہمیں دباتی ہے اور وہ اپنا قانون ہمارے اوپر چلانا چاہتی ہے، ہمارے شریعت کے قانون کو ختم کرنا چاہتی ہے، تو ہم ایسی حکومت کو نہیں مانتے اور ایسے قانون کو نہیں مانتے جو ہماری شریعت کے خلاف آواز اٹھا رہی ہو۔
ہندوستان میں پہلے بھی ایسے حالات آئے ہیں، یہاں کا مسلمان نہ کسی کے سامنے جھکا ہے، نہ کسی تلوار سے ڈرا ہے، نہ کسی نعروں سے ڈرا ہے۔ اس مسلمان نے، ہندوستان کے اس مسلمان نے اپنے خلاف اٹھنے والی آواز کو ابھر کر اس کا مقابلہ کیا ہے اور ہمت سے کام لیا ہے۔ آج ہم اس بیٹی کو سلام پیش کرتے ہیں اور ان کی بات کو رد کرتے ہیں جو اس بیٹی کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں کہ جب اس نے برقع پہنا ہے اور چہرہ کھول دیا ہے تو پھر تو یہ بھیڑیے اس کا مقابلہ کریں گے ہی۔ تو ہمیں شرم کرنی چاہیے کہ ہم نے ان کا مقابلہ نہیں کیا اور ان کو نہیں بھگایا، تو اس بیٹی نے خود ہی مقابلہ کیا ہے اور خود ہی ان کو بھگایا ہے، تو ہمیں اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ آج ہم اس بیٹی کو 100 بار سیلیوٹ کرتے ہیں، 100 بار سلام کرتے ہیں کہ اس نے سارے مسلمانوں کی طرف سے حق ادا کر دیا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی بیٹیوں کو سیرت پڑھائیں، صحابیات کے حالات ان کو سنائیں، تاکہ یہ اس طرح جب بھی حالات اٹھیں تو ہمت نہ ہاریں اور ڈٹ کر مقابلہ کریں۔ ان کو وہ تاریخ یاد رہے گی تو یہ اس طرح میدان کے اندر آ کر مقابلہ کریں گی، اور اگر ہم نے ان کو تاریخ نہ پڑھائی، ان کو انہی لوگوں کے رنگ میں رنگ دیا جو ہمارے ملک میں رہتے ہیں، ہمارے خلاف آواز اٹھاتے ہیں، جب ہم ان کو انہی کے رنگ میں رنگ دیں گے تو یہ بھی اسی طرح بزدل ہو کر رہ جائیں گی۔ لیکن اگر ہم ان کو اپنی صحابیات کی، اپنے مسلمان بزرگوں کی، مسلمان بڑی بڑی عورتوں کی جنہوں نے بہادری سے دشمنوں کا مقابلہ کیا ہے، ان کی تاریخ ان کو پڑھائیں گے تو پھر یہ ہمارا سر اس طرح فخر سے اونچا کرنے کے لیے تیار رہیں گی۔ لہٰذا ہمیں چاہیے اگر ہمارے ملک میں ہماری شریعت کے خلاف آواز اٹھتی ہے، پردے کے خلاف، عقائد کے خلاف، تو ہم اس کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے اور اس طرح کی بیٹیوں کو، اس طرح کے کام کرنے والوں کو سیلیوٹ کریں گے، ان کا حوصلہ بڑھائیں گے، ان کی ہمت بڑھائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اس بیٹی کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بھی اس طرح کا کام کرنے والی ہیں ان سب کے ساتھ ہمیں ہمدردی کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔